حسن الاول علیہ السلام، ابو الحسن اول حضرت آبائی امام حسن جعفر علیہ السلام کو کہتے ہیں اصطلاح میں، فرماتے ہیں لما حضر ابی الوفات، جب میرے بابا امام جعفر الصادق علیہ السلام کی شہادت کا لمحہ آیا، اس وقت قال لی، مجھ سے فرمایا، یا بنیہ، اے بیٹا، لا انہو لا ینام شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، کہ بیٹا جو بھی نماز کا استخفاف کرتا ہے اسے ہماری شفاعت نہیں ملے گی۔ قیامت کے دن جہاں اولین و آخرین کو شفاعت کی ضرورت ہوگی، وہاں وہ لوگ جنہوں نے نماز کا استخفاف کیا، نماز کو بے اہمیت جانا، یعنی نماز کو اہمیت نہ دی، انہیں ہماری شفاعت نہیں ملے گی۔ استخفاف نماز ہمیں عموماً معلوم ہے کہ نماز کو اہمیت نہ دینا، وقت کے اعتبار سے کہ نماز کا وقت گزرتا جائے اور ہمیں نماز کی فکر نہ ہو، بغیر عذر شرعی کے نماز میں تاخیر کر دے، یہ استخفاف نماز ہے۔ ہلکی پھلکی بھوک لگی ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پہلے اپنی اس ہلکی پھلکی بھوک مٹا لیں پھر ہم نماز کی طرف، یہ نماز کو ہلکا سمجھنا ہے۔ اسی طرح احکام شرعیہ کے اعتبار سے نماز کو ہم اہمیت نہیں دیتے، یعنی وہ جو نماز سے متعلق شرعی احکام ہیں انہیں سیکھنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ یہ کوتاہی نماز کو بے اہمیت سمجھنے کی وجہ سے ہے کہ جب نماز کی اہمیت انسان کے دل و دماغ میں کم ہو تو نماز سے متعلق احکام کو بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو کم و بیش نماز پڑھتے ہیں لیکن ایسی ٹوٹی پھوٹی نماز ہوتی ہے، یہ نماز ہر طرف سے شکستہ ہے، وقت کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، توجہ قلبی کے اعتبار سے اور احکام شرعیہ کے اعتبار سے شکستہ ہے، یہ ٹوٹی نماز ہے کہ جگہ جگہ سے یہ نماز زخمی ہے، یعنی یہ نماز ہر طرف سے ناقص ہے، چونکہ اہمیت نہ دی تو دیر سے پڑھنا، بغیر عذر شرعی کے، بغیر احکام شرعیہ کہ صحیح طور پہ نماز نہ پڑھنا، اس طرح سے یہ بے اہمیت ہے۔ تو جو بھی نماز کو اہمیت نہیں دیتا تو اس حدیث مبارکہ کے مطابق شفاعت اہل بیت اسے نہیں ملے گی۔ جہاں حتماً لازماً اہل بیت کی شفاعت درکار ہوگی قیامت کے دن ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، وہاں اس شخص کو شفاعت نہیں ملے گی۔ یہ حدیث مشہور ہم میں سے اکثر و بیشتر نے سن لیا ہے اور بہت سو کو یہ حدیث یاد ہے، حفظ ہے، تو لہذا سوال یہ ہے کیا ہم نماز کا استخفاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم جو نماز گزار کہلائے جاتے ہیں، ہم جو مومن جانے جاتے ہیں، ہم جو شیعہ کہلائے جاتے ہیں، ہم نماز کا استخفاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو انسان اپنی آزمائش کر سکتا ہے، خود اپنے بارے میں تحقیق کر سکتا ہے کہ کیا میں نماز کو ہلکا سمجھتا ہوں، بے اہمیت سمجھتا ہوں، یا میرے نزدیک اس کی بہت اہمیت ہے اور میں نماز کو دوسری تمام چیزوں پہ ترجیح دیتا ہوں۔
مثلاً مسجد ایسی جگہ ہے جو مخصوص ہے نماز کے لیے. اولاً مسجد جائے سجدہ ہے اور مخصوص ہے نماز کے لیے. مسجد میں اولیت نماز کو حاصل ہے. آپ دوسرے تیسرے کام بھی کر سکتے ہیں لیکن اولویت نماز کو حاصل ہے. اگر نماز کے لیے مزاحمت ہو تو پھر مسجد میں آپ دوسرے کام نہیں کر سکتے. مثلاً آپ سو سکتے ہیں لیکن اگر نماز میں خلل واقع ہوتی ہے آپ کے سونے کی وجہ سے آپ کے لیے سونا جائز نہیں ہے. آپ مسجد میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اصل نماز کے لیے مزاحمت ایجاد کریں تو آپ کے لیے وہاں اس طرح سے تلاوت کرنا ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں آپ مجلس برپا کر سکتے مسجد میں بشرطے کہ نماز کے لیے مزاحم نہ ہو. تو مسجد میں اولیت نماز کو حاصل ہے. جس کے دل میں اہمیت ہو نماز کی اس کے لیے مسجد بھی با اہمیت ہے. تو مسجد کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کبھی ہم مسجد میں کھاتے ہیں کبھی ہم مسجد میں پیتے ہیں اور گھروں میں بھی کھاتے پیتے ہیں. تو گھروں میں جب آپ کے فرش پہ آپ کھانا لگاتے ہیں تو آپ کھاتے ہیں میوے آپ کھاتے ہیں تو وہاں کس احتیاط کے ساتھ کھاتے ہیں؟ کیا مسجد میں بھی وہی احتیاط برتی جاتی ہے؟ گھروں میں جب آپ بچے کو کھلاتے ہیں تو بچے کے لیے سامنے آپ کپڑے بچھاتے ہیں کہ کہیں فرش پہ قالین پہ اور آپ کے کپڑوں پہ نہ لگے. کیا مسجد اور امام بارگاہوں میں جب ہم آ جاتے ہیں اور کھاتے ہیں بچوں کے ساتھ کیا وہاں بھی ہم بچوں کے ساتھ یہی کام کریں کہیں مسجد کے یا امام بارگاہ کے مثلا قالینوں پہ نہ گرے فرش پہ نہ گرے جائے نمازوں پہ نہ گرے؟ یہ سب اس وجہ سے ہیں کہ جس کے ہاں اہمیت ہے وہ وہاں بھی ہر چیز کو اہمیت دے دیتا ہے. تو اسی طرح سے ہمارے گھر میں واش روم ہے اور مسجدوں سے متعلقہ واش روم آپ دیکھیں کون سے واش روم زیادہ صاف ہیں. اپنے گھر کے جو واش روم ہیں ان کے لیے بہت زیادہ احتیاط برتتے ہیں لیکن مسجد کے واش روم کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. امام بارگاہ کے واش روم کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. ہم گھروں میں کتنی مرتبہ جھاڑو دے دیتے ہیں اور صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مسجدوں میں کس حد تک ہم اس کا انتظام کرتے ہیں؟ اسی طرح سے آپ کا بیٹھک زیادہ خوبصورت ہے یا مسجد؟ یہاں سے پتا چلتا ہے کہ کس قدر بیٹھک زیادہ عزیز ہے بنسبت مسجد کے. مثلا کیا اپنی شادیوں میں جب آپ جاتے ہیں یا اپنے دوستوں کی شادی میں تو وہاں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو کیا اول وقت میں آپ نماز کی کوشش کرتے ہیں کہ ادا کی جائے یا نہیں کرتے؟ اسی طرح سے تجار دکاندار تاجر حضرات جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے جب اذان شروع ہو جاتی ہے کیا دکانوں کے دروازے نماز کے لیے بند کر دیتے ہیں یا آپ وقتی طور پر وہاں کسی کو بٹھا دیتے ہیں وقفہ نماز لکھ دیتے ہیں اور نماز کے لیے چلے جاتے ہیں یا ایسا نہیں کرتے؟ آپ ورزشکار ہیں کھیل کود میں جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو کیا آپ نماز کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے؟ جس کے ذہن میں نماز کی اہمیت ہوتی ہے وہ وقت نکالے گا اور جس کی ہاں اہمیت نہیں ہوتی کھیل کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے یا ورزش کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے وہ نماز میں تاخیر کر دیتے ہیں اپنی ورزش کی خاطر. اسی طرح سے اسکولوں میں کالجز میں ہمارے اسکولوں میں ہماری یونیورسٹیز میں کیا نماز کے لیے وقفہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو ہمارے اساتذہ ہمارے طالب علم جو ان مراکز میں حتیٰ بعض مدرسوں میں رونا اس وقت انسان کو آتا ہے جب مدارس میں دینی مدارس میں جب نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا.
حتیٰ دینی سیمیناروں میں نماز کا اہتمام کم ہوتا ہے. نماز میں کئی بار دیکھے ہیں بڑے بڑے سیمیناروں میں نماز میں تاخیر کی گئی چونکہ مقرر ابھی تک خطاب کر رہے ہیں. یعنی نماز کا استخفاف. اب اسکولوں میں، کالجز، یونیورسٹیز میں پھر ان کی اپنی ایک خاص حالت ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں نماز کا استخفاف ہے. تو یہاں سے آپ فیصلے کریں. اب اور بھی چیزیں ہیں. یہی کہ احکام نماز کا نہ سیکھنا یہ خود استخفاف نماز ہے کہ نماز کو ہلکا سمجھا، اہمیت نہیں دیا، لہذا نہ قرآت کی طرف توجہ ہوتی ہے. جب کہتے ہیں قرآت یعنی یہ حمد و سورہ ذکر تسبیح وغیرہ تشہد سلام کو ٹھیک کرنا ہے. جس طرح شریعت میں کہا گیا ہے کہ آپ اس طرح درست پڑھیں اسی طرح سے سیکھنا، یہ واجبات میں سے ہے. تو اسی طرح اوقات نماز کے حوالے سے ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ آیا استغفار کرتا یا نہیں کرتا. حدیث یہ ہے جو سب کو معلوم ہے، لہذا اس بارے میں غور کریں.